نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين اما بعد میرے عزیز محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نقل فرمائے۔ ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام بیان کرے، صحابہ نقل کریں، اور ایک حدیث ہوتی ہے قرآن مقدس سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نقل کرے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اذا اراد عبدی ان یعمل سیئتا فلا تکتبوها علیہ، فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کے ارتکاب یعنی برائی کے کرنے کا ارادہ کرے، اس وقت تک اس کے نام اعمال میں برائی نہ لکھو، فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها فإن عملها فاکتبوها بمثلها وإن ترکها من اجل فاکتبوها حسنة۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتو، جب کوئی بندہ میرا کوئی گناہ کا ارادہ کرے، اس کے لیے اس وقت تک اس کے نام اعمال میں برائی نہ لکھنا جب تک وہ برائی نہ کر لے۔ اگر وہ برائی کر لے تو ایک برائی لکھ لینا، اگر وہ برائی سے میرا بندہ مجھ سے حیا کرے، میرے حیا اور خوف کی وجہ سے شرم کرتے ہوئے وہ میرے برائی سے رک جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے گناہ کو بھی ختم کر دینا، مٹا دینا، اور میرے اس خوف اور حیا مجھ سے حیا کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی بھی لکھ دینا۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَن يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700۔ فرمایا میرے اللہ رب العزت نے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، نیکی کرنے کے ارادے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، اگر وہ نیکی کر لے تو اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک تم لکھ لو۔ اسی طرح کا حدیث ایک مسلم شریف میں بھی آتا ہے۔ وضاحت تشریح کرتا ہوں کہ بات یہ ہے، اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان ہوا کہ جب میرا بندہ کسی برائی کی ارتکاب یعنی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ برائی چاہے زبان اور قول سے متعلق ہو یا کسی عمل سے متعلق ہو، جس کی وجہ سے نفس انسانی خبث اور ظلمت اور گندگی اور تاریکی سے آلودہ یعنی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا اور رسول کی طرف سے منع و حرام کی ہوئی ہر بات کے کرنے سے نفس آلودہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے اس وقت تک نام اعمال میں درج نہ کرو جب تک وہ اسے کر نہ گزرے۔
اللہ کی مہربانی تو دیکھو، اللہ کی رحمانی تو دیکھو۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا بندہ جب تک گناہ نہ کرے میرے بندے کے لیے گناہ نہ لکھنا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تو نکلا ہوا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں لکھنا نہیں، اللہ وہ تو پہنچ چکا ہے گناہ کے اڈے کو۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں گناہ نہیں لکھنا، جب تک وہ گناہ کرے نہیں اس بندے کے لیے گناہ نہیں لکھنا۔ جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کریم کہتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کے لیے ایک گناہ لکھنا۔ جب وہ گناہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، بعد میں شام کو وہ بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، ربا مجھے معاف کر دے، کسی نے مجھے دیکھا نہیں، میں تم سے حیا کرتا ہوں، تیری حیا کی وجہ سے مولا، تیرے خوف کی وجہ سے مولا میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں فرشتوں اس کے گناہ کو معاف کر دو، اس کے گناہ کو میرے انعام اعمال سے مٹا دو، اس گناہ کی جگہ پہ نیکی اس کے لیے لکھ دو۔ واہ کتنا اللہ مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں جب کوئی نیک اعمال کرنے کا ارادہ کرے میرے فرشتوں اس کے نیک اعمال کے ارادے کرنے پہ اگر کوئی کہے میں مسجد بنوا دوں گا، مسجد بنائے نہیں، رب کائنات فرماتے اس کے لیے نیکی لکھ لو۔ کسی نے ارادہ کیا کہ رات کو تہجد پڑھوں گا، اللہ کہتا ہے اس نے ارادہ کیا نیکی لکھ لو۔ کسی نے ارادہ کیا کہ میں رات صبح کو اشراق پڑھوں گا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے نیکی لکھ لو۔ کسی نے ارادہ کیا کہ میں صبح کو روزہ رکھوں گا، ارادہ کرنے پہ اسے نیکی مل جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے میرے فرشتوں اب میرے بندے نے نیکی تہجد پڑھنے کا ارادہ کر لیا، اب رات کو تھا اس نے تہجد پڑھ لیا، اللہ کے سامنے نیکی کر لی۔ اب اللہ کہتا ہے فرشتوں اس نے نیکی کر لی ہے، اب اس کے نیکی کے بدلے اس کے لیے 10 نہیں 700 گناہ نیکیاں بڑھا کے لکھ دو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر وقت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔